Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج جس موضوع، جس عنوان اور جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے۔ ایک ایسے موضوع کو چھیڑنے والا ہوں جو انٹرسٹنگ ہے، ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں جس موضوع کا جاننا ہر اس شخص کے لیے بہت ضروری ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے، جو شادی کرنے کے در پہ لگا ہوا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات میں یعنی سہاگ رات میں میاں اور بیوی دودھ کا ایک گلاس کیوں استعمال کرتے ہیں، اس رات میں دودھ کا استعمال کیوں ہوتا ہے، اس رات میں دودھ پیے بغیر میاں اور بیوی کی گاڑی آگے کیوں نہیں چلتی، اس کی وجہ، ریزن اور سبب کیا ہے، آخر اس کے اندر فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے جس کی وجہ سے اس رسم کو اس طریقے سے اختیار کیا گیا کہ ہندوستان اور ہمارے پڑوسی ملک کے اندر یہ ایک ریڑھ کی ہڈی بن چکی ہے، اس کے بغیر میاں اور بیوی آگے بڑھتے ہی نہیں۔ تو دیکھیے اس کے اندر دو حکمت ہے، ان دونوں حکمتوں کو آپ سمجھیے اور جانیے۔ حکمت کو میں پیش کروں اس سے پہلے آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ شادی کی پہلی رات میں دودھ پینا اور اپنی بیوی کو پلانا یہ سنت رسول ہے۔ آپ علیہ السلام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ شادی کی پہلی رات میں دودھ پینا چاہیے۔ تو سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی علت اور ریزن تو یہی ہے کہ شادی کی پہلی رات میں آپ علیہ السلام نے دودھ پیا اور خود پلایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے پاس دلہن بنا کر حاضر کی تو ان کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، یعنی آپ علیہ السلام کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پیالے میں سے دودھ کا کچھ حصہ نوش کیا، کچھ پیا، اس کے بعد اس پیالے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا۔ جب اس عمل کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو اپنے سر کو جھکا لیتی ہے، شرما جاتی ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سمجھاتی ہے، انہیں بتاتی ہے اور اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ اس پیالوں کو لیجئے اور دودھ کو نوش کیجئے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دودھ کے پیالے کو لیتی ہے اور پیتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کا کچھ حصہ پی لیتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اپنے دوست کو بھی دو، یعنی اپنی طرف یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ دودھ کا کچھ حصہ جو بچ گیا ہے اس کو میرے طرف لاؤ اور مجھے پلاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے اس دودھ کو پیا، پھر پلایا، پھر کچھ حصہ بچ گیا تو اس کو خود نوش فرمایا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ ایک سنت عمل ہے، تو اس پر اگر ہم عمل کریں تو ذہن میں ایک نیت ضرور کر لے کہ یہ آپ علیہ السلام کا عمل ہے، یہ ایک سنت ہے۔ اگر یہ نیت ہو جاتی ہے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اور بڑے بڑے اطباء اور سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے، وہ بہت ہی زبردست حکمت بیان کرتے ہیں، بہت ہی زبردست علت بیان کرتے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ پہلی علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ شادی کی پہلی رات میں بیوی دور سے سفر کر کے آتی ہے اور وہ تھکی ہوئی رہتی ہے، اسی طریقے سے شوہر بھی تھکا ہوا رہتا ہے۔ تو دودھ یہ ایک ایسی غذا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی خوراک ہے کہ جب کوئی شخص دودھ کو پیتا ہے تو اس سے تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے، بدن کے اندر ایک طریقے کا حرارت پیدا ہو جاتی ہے، ایک گرمی پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جو سستی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ رات ایسی رات ہے کہ اگر سستی میں گزاری جائے تو وہ رات اچھی نہیں گزرے گی۔ تو اس سستی کو ختم کرنے کے لیے، بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے، تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ دودھ کا گلاس بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور دوسری وجہ جو زیادہ اہم ترین ہے وہ یہ جو آپ علیہ السلام کی حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب پہلی ہی رات میں شوہر اور بیوی آپس میں دودھ کے پیالے کو پئیں گے
دودھ نوش کریں گے تو اس سے دونوں میں محبت پیدا ہوگی، اور محبت اس طریقے سے پیدا ہوگی کہ پہلے اس دودھ کو شوہر پیے اور پھر اسی دودھ کو اپنی بیوی کو پلائے، پھر اسی دودھ کو شوہر جب پیے گا تو بیوی کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہوگی کہ میرا جھوٹا میرا شوہر پی رہا ہے۔ تو پہلی ہی رات میں جب آپ کی بیوی کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر پوری زندگی وہ محبت نکل نہیں سکتی۔ تو اس دودھ کے پیالے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے 2 حکمت جو میں نے آپ کے پاس رکھی ہیں وہ یہ کہ اس سے تھکاوٹ ختم ہوتی ہے، سستی ختم ہوتی ہے، بدن کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری حکمت، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دودھ کے پیالے سے جانبین میں، میاں اور بیوی میں محبت قائم ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، رواج تو یہ ہے کہ دودھ صحبت کرنے سے پہلے پیا جاتا ہے، یعنی میاں اور بیوی ابھی ملتے نہیں، ملنے سے پہلے، ذہن بنانے سے پہلے ہی دودھ کا پیالہ استعمال کیا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے۔ لیکن صحبت کرنے کے بعد بدن کے اندر ایک سستی پیدا ہوتی ہے، ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے حکماء نے یہ کہا ہے، بڑے بڑے حکیموں نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم بستری کے بعد، صحبت کرنے کے بعد اگر دودھ پی لیا جائے تو آپ کے بدن کے اندر اس صحبت کی وجہ سے جو کمی اور کمزوری آئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ دھل جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو یہ رواج ہے کہ صحبت سے پہلے دودھ پیا جاتا ہے، یہ بالکل صحیح اور درست ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور اس میں فائدہ اور حکمتیں بھی مضمر اور پوشیدہ ہیں۔ اگر صحبت کے بعد بھی دودھ کا استعمال کیا جائے، دودھ پیا جائے، تو اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، اور فائدہ یہی ہے کہ اس صحبت کے بعد اگر دوبارہ سے آپ دودھ پی لیتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے صحبت کی ہے، میرے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ تو شادی کی رات میں صحبت سے پہلے دودھ پینے کی بھی حکمت ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور صحبت کرنے کے بعد بھی حکمت ہے، فائدہ ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ لیکن صحبت کرنے کے بعد بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں۔ اگر صحبت کے بعد آپ دودھ پیتے ہیں تو بہت طاقت ملے گی، بہت فائدہ محسوس ہوگا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔